ڈیٹ طے ہوئی تھی کہ 15 سے ہم 25 کے درمیان میں کوئی بھی ڈیٹ فائنل۔ السلام علیکم ایس آر جی فیملی، کیا حال چال ہے؟ میں خالد فروخ چودھری فرام ملتان خانیوال۔ اچھا، کمپنی کے بارے میں اب پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ اسٹام ہوگا تو ہم پلان بی میں جائیں گے، اے میں جائیں گے۔ تو میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں کہ ہم گئے تھے میٹنگ کرنے کے لیے، آپ ہی نے ہمیں بھیجا تھا اور آپ ہی کے لیے ہم گئے تھے، اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب نے کسی بھی بات سے مقصد انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جو آپ کہتے ہو میں ماننے کو تیار ہوں، اور میں نے عوام کو جو ان کا سرمایہ ہے وہ ایک ایک پائی لٹانا ہے، میں وہ قبر میں لے کے نہیں جانا چاہتا کہ تاکہ مجھ پر کل کو وہ وزن ہو۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو یہ انتہائی غلط ہے۔ انہوں نے قسمیں بھی کھائیں اور انہوں نے اسٹام کے بارے میں بھی کہا کہ آپ جب مرضی مجھ سے لے لیں، اور اس کے بارے میں ڈیٹ طے ہوئی تھی کہ 15 سے ہم 25 کے درمیان میں کوئی بھی ڈیٹ فائنل کر کے ہم اسٹام ان سے لے لیں گے۔ تو انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، وہ خود دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں اور سب کچھ کیا۔ تو میں نے پلان بی کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ بہت سارے لوگ اس پہ سوالات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، پلان اے جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو 5 4 6 مہینے 8 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں نے پیسے انویسٹ کیوں کیے تھے؟ تاکہ آپ کا ماہانہ آپ کا آتا رہے اور روزگار چلتا رہے۔ اب سیف الرحمان صاحب نے کسی کمپنی کو گارنٹی دے کے آپ کا یہ سسٹم بحال کیا ہے، تو اس لیے میں پلان بی میں لوگوں کو اس لیے ایڈوائز کرتا ہوں کہ تاکہ فوری طور پر ان کو ریلیف مل جائے۔ اور میں کوئی 500 یا 1000 بندے کی بات نہیں کرتا، میں تو جتنے کہ میرے اتنے فالورز ہیں میں اتنے کی بات کرتا ہوں، میں تو 5 لاکھ فیملی جتنے بھی متاثرین ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ اور میں نے سیف الرحمان خان صاحب سے یہ بات بانگے دوہل کی تھی، اور اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میرے والد صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ میرے بیٹوں کو پیسے بعد میں دے دینا، پہلے پاکستان کے عوام کے جو غریب عوام ہیں ان کو دے دینا۔ تو میں آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں کہ میں 5 لاکھ کی بات کرتا ہوں، وہ پتہ نہیں 4 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 1 لاکھ ہے، یا جتنے بھی لاکھ ہیں وہ لوگ، میں ان ہی کی بات کرتا رہوں گا، اور میں انویسٹر کی بات کرتا رہوں گا، اور میں سب کی بات کروں گا۔ میں کوئی 500 یا 1000 کی بات نہیں کروں گا کہ آپ اتنوں کو دے دو، میرے فالورز کو دے دو یا ان کو دے دو۔ میں 5 لاکھ پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا انشاءاللہ۔ باقی انما الاعمال بالنیات، سیف الرحمان خان صاحب کی میں نے فیس ریڈنگ کی، اس کی باڈی لینگویج چیک کی، تو مجھے کہیں بھی کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئی۔ وہ دینا چاہتے ہیں نیتوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن وہ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہر حال میں یہ عہد کیا میرے ساتھ کہ چوئی صاحب آپ جس طرح مطمئن ہوتے ہو، جس طرح بھی مطمئن ہوتے ہو، میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں ایک ایک پائی لوٹانا چاہتا ہوں۔ اب ایک نیا سسٹم آیا ہے تو لوگ مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ تو بھائی میں سب لوگوں سے، اپنی بھائیوں سے، بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پلان اے اگر آپ کو ایکسیپٹیبل لگتا ہے تو آپ ویٹ کریں، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 4 6 8 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تو آپ پلان اے میں چلے جائیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ لیکن پلان بی میں نے کیوں مقصد سلیکٹ کیا کہ آپ کو فوری طور پر ریلیف ملے گا، آپ کو فوری طور پر ماہانہ رقم بقول سیف الرحمان خان صاحب اور ان کے جو نمائندگان تھے ان کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، جس کمپنی کے ساتھ انہوں نے B4U کو مرج کیا ہے، جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس کا نام سیکیور ری انیکس ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی پھیلانے والوں کی باتوں میں آپ نہ آئیں، آپ اپنا کام کریں، اپنی ویریفیکیشن کروائیں۔ اور جو لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں آئی ڈیز بھول گئی ہیں، ہمیں آئی ڈیز یاد نہیں ہے، ہمیں ای میل یاد نہیں ہے، تو وہ لوگ بے فکر ہیں، ان پر کمپنی نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ آئی ڈیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کا 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ سیف الرحمان خان صاحب نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ 1 روپے کا کسی کا میں نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ تو انشاءاللہ پر امید رہیں، جن کو آئی ڈیز بھول گئی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ان کی آئی ڈیز کے نمبر بھی مل جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، کسی پر بھروسہ نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو بھروسہ کریں۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ، کسی قسم کی بھی نیگیٹیوٹی میں نہ آئے۔ میں کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور سیف الرحمان خان صاحب کے حوالے سے ملک انویر صاحب نے بھی کہا، راجہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ آئے گا، کوئی گڑبڑ ہوگی تو ہم ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے مقصد یہی کہتا ہوں کہ فوری طور پر اپنی ویریفیکیشن کروائیں اور اپنے اکاؤنٹ چالو کروائیں، تاکہ آپ لوگوں کو عید کی خوشیوں کے بعد بھی آپ کو عید کی خوشیاں ملیں اور دوبالا ہو جائیں۔ اور سیف الرحمان خان صاحب کے حوالے سے مقصد کچھ یہ ہے کہ ان کی طبیعت کے مسائل ہیں، ان کے گھریلو مسائل ہیں، اور وہ اتنی بڑی کمپنی کو پہلے وہ چلاتے رہے ہیں، تو مقصد ان کو بھی 100 مجبوریاں ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ بھی پتہ نہیں اپنی ذات میں کس طرح کی جنگ لڑتے ہیں، جیسے ہم اپنے گھروں میں مقصد بڑے مجبور ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ ثابت قدم آدمی ہے، وہ ایک ثابت قدم اور بہادر آدمی ہے۔ اسے میں نے دیکھا کہ وہ حالات سے گھبرایا نہیں ہے۔ میری پہلی ملاقات تھی اور میری پہلی ملاقات میں ان سے سیٹسفائیڈ ہوا ہوں، اور ہم نے آپ ہی کے لیے بات کی تھی، آپ ہی کے لیے میٹنگ کی تھی۔ رہی اسٹان کی بات تو انشاءاللہ 15 اور 25 کے درمیان وہ بھی ہو جائے گا۔ وہ سمجھیں کہ اب ہو گیا ہے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ 15 اور 20 کے درمیان جیسے ہی کوئی ٹائم ملے گا تو ہم کر لیں گے، تو اس کا مطلب وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس میں بسم اللہ کر کے اپنا سسٹم کو چلائیں، تاکہ فوری طور پر آپ کا چولہا جلنا شروع ہو جائے۔ میں آپ کا ویل وشر، آپ کا بھائی خالد فروخ، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور آپ کبھی بھی ڈسکرپشن میں میرا ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ کبھی بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔